اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر عمل کے حوانیت ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک حیات کی برائی نہیں کرتے۔ جب انسان اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو صرف ماں سے ہی نہیں، زندگی کے تمام تر ذائقوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ یاد کرنا اور یاد آنا دو الگ باتیں ہیں۔ یاد ہم انہیں کرتے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، اور یاد ہم انہیں آتے ہیں جو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں۔ اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ کچھ بھی بن جائیے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جونک دیا جاتا ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ کسی چیز کو اتنا مت چاہو کہ اللہ کا حق ادا نہ کر پاؤ، کیونکہ اللہ اپنا حق کسی کو نہیں لینے دیتا۔ وہ اپنی محبت کے لیے بہت پوزیسو ہے، وہ تمہیں کبھی اس کا نہیں ہونے دے گا جس کے ہونے میں تم اس کو بھول جاؤ۔ اعتماد زندگی کی مانند ہوتا ہے، کسی کو بھی دو مرتبہ نہیں دیا جا سکتا۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ محبت کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ کسی کم ظرف اور بے ضمیر سے بھی ہو جاتی ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتے ہیں۔ اس لیے جب محسوس ہو کہ ہماری ضرورت نہیں رہی تو خاموشی سے پلٹ جانا چاہیے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جائیں۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو آج تم نے کیا بویا ہے۔
خود غرض جاہل اور بیوقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔